اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. آج اپنے امام حاضر، عموماً ہم تعبیر جو کرتے ہیں امام غائب نا، آج شب اور ہر شب اور ہر روز و ہر لمحہ ہم امام حاضر کی بارگاہ میں ہیں، نہ امام غائب کی بارگاہ میں. امام حاضر، دو تعبیریں اصلاح کرنی چاہیے ہمیں. یہ دونوں تعبیریں، دو لفظیں، دو اصطلاحیں کہیں اور سے ہماری ٹرمینالوجی میں داخل ہو گئی ہیں. ہماری ڈکشنری کی یہ تعبیریں نہیں ہیں. ایک مہدی موعود، یہ باہر سے آئی ہوئی اصطلاح ہے، امپورٹڈ ہے، ہماری نہیں ہے. اور دوسری امام غائب، یہ بھی ہماری اصطلاح نہیں ہے. ہماری اصطلاح کیا ہیں جو اپنی ہیں ہماری؟ وہ کیا ہیں؟ مہدی موجود، نہ مہدی موعود. موعود و موجود میں کیا فرق ہے؟ موعود جس کا خدا نے وعدہ دیا ہوا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، آئے گا. یہ ہے مسلمانوں کے بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے آنے کا خدا نے وعدہ دیا ہوا تھا وہ ابھی آیا نہیں ہے، بعد میں آخر الزمان میں پیدا ہوگا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عطیہ خدا نے دے دیا ہے، وہ ذخیرہ اللہ کا موجود ہے، وہ موعود موجود ہو چکا ہے. پس امام موجود، ہم امام موجود کی بارگاہ میں ہیں، نہ امام موعود کی بارگاہ میں. اور دوم امام حاضر، نہ امام غائب. امام غائب نہیں ہے، حاضر ہے. امام حاضر ہے وہ ناظر، صرف حاضر ہی نہیں ہے، ناظر بھی ہے. حاضر یعنی اس وقت ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ ناظر ہماری ہر چیز پر نگرانی و نصارت کر رہے ہیں، ہر چیز پر. روایت میں ہے کہ ہم سب کے اعمال، میرے اور آپ کے اعمال، ہفتے میں، ہر ہفتے، ویکلی، ہفتے میں 2 دن ہمارے امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. 2 دن میری بھی فائل اور آپ کی بھی فائل جاتی ہے ہفتے میں 2 دفعہ، پوری فائل، چھوٹے اور بڑے اعمال سب امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بعض نامہ اعمال پڑھ کر امام کا چہرہ متبسم ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. اور بعض مجھ جیسوں کا نامہ عمل پڑھ کے امام رنجیدہ ہو جاتے ہیں، امام کا دل دکھتا ہے. اور روایت میں ہے کہ حتیٰ امام کے آنسو نکل آتے ہیں. عزیزان، نہ رولائیں، نہ رولاؤ، ورنہ رولائیں. صاحب الزمان کو نہ رولائیں. وہ دل پہلے ہی بہت شکستہ ہے. آپ دعائیں ندبہ تو پڑھتے ہیں، کس قدر مرثیہ ہے عالی. وہ دل بہت شکستہ دل ہے. ہم نہ رولائیں، یہ دکھ نہ دیں امام زمانہ. حاضر ہے وہ ناظر وہ موجود، ذریعہ نجات بشریت. عمیق ترین نظریہ عالمگیریت کا مہدویت ہے. اس سے زیادہ گہرا نظریہ بشر کے اندر ممکن نہیں ہے، نہ موجود ہے. عالمگیریت، گلوبلائزیشن جس کو کہتے ہیں مطبوعاتی زبان میں، اس وقت جس کا زیادہ چرچا ہے. آج طواغیت، شیاطین
جنی و انسانی مل کر انسان کی زندگی کا اہم خلا بھرنے آئے ہیں۔ کون سا؟ عالمگیریت، گلوبلائزیشن، یہ خلا ہے ہماری زندگی کا۔ اس کو بھرنے کے لیے شیطانی نظام کے ذریعے لا کر عالمگیریت کے شیطانی جال میں پھنسانے کے لیے اس میں ہماری کوتاہی ہے، قصور ہے، اعتراف کرنا چاہیے۔ اس گناہ کا آج شب اعتراف کرنا چاہیے کہ خدایا ہمارے جملہ گناہوں سے اور خصوصاً اس معصیت و اس کوتاہی سے درگزر فرما کہ جو ہم نے الہی نظام عالمگیریت کو پہچانے اور پہچانوانے میں جو کوتاہی و قصور کیا ہے، خلا ایجاد کیا، ہم نے خلا ایجاد کیا ہے، شیاطین نے بھرایا آ کر اس میں۔ مہدویت نجات بشریت کا نظریہ ہے، مہدویت عدالت عالمی کا نظریہ ہے، مہدویت اللہ کے نظام کے نفاذ کا نظریہ ہے، جس کو ہم نے افسانہ بنا دیا۔ افسانہ سازی میں ہم تیز ہیں، بہت آگے۔ مہدویت اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ نظام نجات بشریت کے لیے، برات بشریت کے لیے، بشر کے چھٹکارے کے لیے، تمام لعنتوں سے، تمام مصیبتوں و تمام مشکلات سے نجات کا راستہ، اس کا نام مہدویت ہے۔ یعنی وہ نظریہ جس کو آج کی زبان میں ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے، جیسے بشر کی نجات کی ڈاکٹرائن کا نام، الہی ڈاکٹرائن کا نام مہدویت، لیکن ہم نے اسے افسانہ بنا کے پیش کیا اور افسانہ سمجھ کے قبول کیا، افسانہ بنا کر ترویج کی اس کی۔ کئی اس کی افسانوی شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشروں کے اندر بھی بعض رائج ہیں۔ اور برموڈا کا افسانہ تو سب نے سنا ہوا ہے۔ ایک افسانہ یہ بنایا گیا کہ امام، ایک ٹرائنگل ہے برموڈا کے نام سے وہاں پر ہے، اور جزیرہ نہیں ہے، پانی ہے۔ دو چیزیں، دو افسانے ہیں، دونوں مل کے ایک بن گئے ہیں۔ ایک جزیرہ خضرا ہے، گرین آئی لینڈ، اور ایک برموڈا ہے۔ برموڈا اور چیز ہے، گرین لینڈ یا گرین آئی لینڈ اور ہے۔ ایک اٹلانٹک میں ہے اور ایک ظاہراً پیسیفک میں ہے۔ برموڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن اب ان کا راز برملا ہو گیا ہے، کھل گیا ہے اس وقت۔ امریکہ کے تقریباً ساحل کے قریب ایک سمندری علاقہ ہے جہاں پر سمندر کی تہ میں نیچے مقناطیسی میدان ہے۔ مقناطیسی میدان ہے جس کی وجہ سے آپ قطب نما استعمال کرتے ہیں، نارتھ ساؤتھ کھڑا ہوتا ہے وہ، اس مقناطیسی میدان کی وجہ سے۔ اسی طرح کا ایک مقناطیسی میدان برموڈا کے اندر سمندر کے نیچے ہے، بہت قوی، جس کی کشش وہ ورٹیکل ہے، عمودی شکل میں ہے، اوپر سے کوئی چیز بھی گزرے، کوئی ریڈیائی سسٹم ہو، کوئی میگنیٹ ہو، کوئی میٹل ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ اتفاقات جب ہوئے تو ہر ایک نے، کسی نے کہا یہ روس اور امریکہ کے جاسوسی کوئی اڈا ہے، امریکہ نے کوئی یہاں بنایا ہو، جس طرح کی جس کی ذہنیت تھی۔ سیاسیوں نے اس کا ایک سیاسی وجہ نکالی، مذہبیوں نے مذہبی وجہ نکالی، اور کسی فکر رکھنے والوں نے کچھ اور وجہ نکالی، ہمارے مومنین نے وجہ نکالی کہ یہ سارے حادثات کیوں رہے ہیں، چونکہ ہمارے امام وہاں ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے۔
اور کشتیاں اور جہاز اس وجہ سے ڈوب رہے ہیں چونکہ بغیر اجازت کے ان کے علاقے سے، ممنوع علاقے سے گزرتے ہیں۔ اور ابھی تک معلوم ہے کتنی کشتیاں ڈوب چکی ہیں اور کتنے جہاز وہاں غرق ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ گناہ کوئی نہیں تھا ان لوگوں کا، گناہ صرف یہ تھا کہ وہاں سے گزر رہے تھے، وارننگ بھی نہیں دی گئی ان کو، وارننگ کے بغیر ہی ڈبو دیا گیا۔ اور ادھر سے کہتے کیا ہیں کہ کون آ رہا ہے؟ بشریت کو نجات دینے والا آ رہا ہے۔ بشریت کو نجات دینے والا آنے سے پہلے بے گناہوں کو جس طرح ڈبو رہا ہے، ابھی آیا بھی نہیں، ظہور بھی نہیں کیا، اپنے علاقے سے جو کشتی دور دور سے بھی گزرے پکڑ کے ڈبو دیتا ہے، تو یہ آ کے تو کیسے بچائے گا بشریت کو؟